شہید جو ہے اس کی تعریف علامہ راضی نے بڑی خوبصورت بیان کی ہے. وہ بیان کرتے ہیں شہید فعیل بمان الفاعل الذی یشہد بصحۃ دین اللہ تارۃ بالحجۃ والبیان واخری بالسیف والسنان ویقال للمقتول فی سبیل اللہ شہید من حیث انہ باذل نفسہ فی نصرۃ دین اللہ وشہادتہ لہ بانہ ھو الحق. علامہ راضی لکھتے ہیں کہ شہید بر وزن فعیل ہے، بمعنی فاعل. شہید اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کے سچا ہونے کی گواہی کبھی اپنے بیان سے دے، کبھی دلائل سے دے، کبھی جو ہے تیر اور تلوار سے گواہی دے. اللہ کے دین کی مدد کے اندر وہ تیر چلائے، تلوار چلائے. اسی لیے شہید کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے اسے شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان صرف کر کے اللہ کے دین کے سچا ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور وہ اپنی جان قربان کر کے ثابت کرتا ہے کہ جس دین کے لیے میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں وہ دین معمولی دین نہیں، وہ عظیم دین ہے، اور سچا دین خدا کا دین، دین اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شہید کی جو شان بیان کی قرآن کے اندر، مالک فرماتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے خرید لیے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے بدلے اللہ نے ان کو اپنی جنت عطا کر دی. تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہ نصیب تیرے، تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہ نصیب تیرے، تڑپتے رہ گئے گلزار میں رکیب تیرے. یعنی جس کی اللہ تعالیٰ سودا کر رہا ہے، جس بندے کے ساتھ اللہ اپنی جنت دے کے اس کی جان لے رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ محتاج نہیں، حاجت مند نہیں. یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، جنت اللہ کی بنائی ہوئی ہے. نہ یہ جان ہماری، نہ یہ جسم ہمارا. یہ جسم بھی اس کا ہے، جان بھی اس کی ہے، جنت بھی اس کی ہے. لیکن شہید کا مقام ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو خریدار بنا کے ایک طرف خود خریدار بنتا ہے، ایک طرف اسے فریق بناتا ہے، اپنی جنت اسے دے دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اے میرے بندے، میرے ہاں میری جنت کی بھی وہ ویلیو نہیں جو تیری جان کی میرے دربار میں ویلیو. تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہ نصیب تیرے، تڑپتے رہ گئے گلزار میں رکیب تیرے. شہید کی شان کیا ہے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی سے 10 سال عمر میں بڑے تھے. 41 سال انہوں نے عمر پائی، جنگ موتا میں شہید ہوئے. یہ جب شہید ہوئے تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد نبوی کے اندر. تو آقا کریم نے وعلیکم السلام فرمایا. صحابہ نے عرض کی حضور کس کے سلام کا آپ نے جواب دیا ہے؟ فرمایا کہ میں ابھی جعفر یہاں سے اڑتا ہوا گیا ہے فرشتوں کے ساتھ، اور اس نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا. جعفر طیار سے میرے آقا نے پوچھا جعفر تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ حضرت جعفر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے دین کے لیے پہلے جھنڈا اٹھایا، میرا دایاں بازو کافروں نے کاٹ دیا، پھر میں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں تھاما، بایاں بازو بھی میرا کاٹ دیا گیا، پھر میں نے کٹے بازوؤں سے جھنڈے کو تھاما تو دشمنان اسلام نے مجھے شہید کر دیا. میں نے 2 بازو کٹائے دین کی خاطر، اللہ نے مجھے 2 بازوؤں کے عوض اللہ نے مجھے 2 پر دے دیے ہیں، اور مجھے کھلی چھٹی دے دی ہے کہ اے جعفر تیرا جہاں جی کرتا تو سیر کرتا پھر، تیرا جی کرتا دنیا میں چلا جا، تیرا جی کرتا جنت میں سیر کر. تو یا رسول اللہ میں تو اب دنیا میں سیر کرتا پھرتا ہوں. تو میرے آقا نے ان کو لقب عطا کر دیا طیار، اڑنے والا. عربی کے اندر جہاز کو طیارہ کہتے ہیں، جہاز کو وہ اڑتا ہے. پرندے کو طائر کہتے ہیں، وہ بھی اڑتا ہے. تارا یطیرو کا معنی اڑنا. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جعفر طیار کو لقب ان کی شہادت کے بعد دیا، اور صحابہ نے ان کو طیار ساری زندگی کہا. اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ نبی آپ کو تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ،
آپ شہید ہونے کے بعد ان کو تیار کا لقب دے رہے ہیں۔ صحابہ نے بھی ساری زندگی تیار کہا، پتہ چلا صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیان ہے۔